بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت سرکار دو عالم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اولاد 200 بار یہ کلمہ پڑھ لیتی ہے تو اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اگرچہ وہ دونوں مشرک ہی کیوں ہوں، اور اس عمل کی برکت سے اس کے تمام عبادات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ وہ اللہ کا خاص نیک اور برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اس کی موت کے بعد اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اور اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کو راحت اور سکون میسر آتا ہے۔ آئے جانتے ہیں وہ کون سا عمل ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت اور علمی قابلیت سے تو ہر مسلمان واقف نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ خانہ کعبہ تشریف میں داخل ہوئے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ نے اس چھڑی کی مدد سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو اشارہ کیا تو تمام بت اوندھے منہ زمین پر گر پڑے، جبکہ ایک بت اوپر کی منزل سے نیچے گرا تو اٹک گیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اے علی، میرے کندھوں پر چڑھ کر اسے نیچے گرا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سراسر پیکر و علم و حکمت و دانائی تھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے پاؤں کو آپ کے کندھے مبارکوں پر کیسے رکھ سکتا ہوں؟ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر اسے نیچے گرا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ عرض کی کہ آپ نے ہی تو مجھے شیر خدا کا لقب عنایت فرمایا ہے، ایک بار مجھ پر اپنی قوت آزما کر تو دیکھ لیجئے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں پاؤں حضرت علی پر رکھا ہی تھا کہ حضرت علی پکار اٹھے، یا رسول اللہ، میں آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ اے لو، اب تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کندھوں پر چڑھ گئے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تیرا کیا حال ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام حجابات اٹھ گئے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا میرا سر عرش تک پہنچ گیا ہے، اور میں جس چیز کو چاہوں پکڑ سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی نے اس اٹکے ہوئے بت کو نیچے گرا دیا اور خود بھی نیچے چھلانگ لگا دی اور مسکرانے لگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے مسکرانے کا سبب دریافت فرمایا تو عرض کی کہ میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی ہے لیکن مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ حضور نے فرمایا کہ جب کندھوں نبی کے ہوں اور تجھے اتارنے والا جبریل ہو تو اب بھلا چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک پشت تھا، لیکن حضور کی برکت سے اتنا لمبا ہو گیا کہ عرش عظیم تک جا پہنچا۔ لہٰذا کچھ شک نہیں کہ حضرت علی کو عرش تک پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک بھی جنت میں موجود انگور کے گچھوں تک پہنچ سکتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو جنت میں موجود پھلوں تک پہنچ جانا آپ کا ایک معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جسے دیکھ کر عقل عاجز آ جائے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی نیک بندے سے مصافحہ کیا یا اس کے ساتھ گلے ملا تو اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا تو وہ ایسا ہے کہ جس نے ان فرشتوں سے مصافحہ کیا جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے۔ بس اگر وہ اس عالم کے ساتھ بغل گیر ہو جائیں تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کچھ کام نہ آئے گی، تو یہ واقعہ ملاحظہ کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے والی ایک خادمہ تھی جس کا نام بریرہ تھا۔ اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی تو اس آدمی نے کہا کہ بریرہ، اپنے زلفوں کو پردے میں رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔
بریرہ نے یہ معاملہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک چادر کو کھینچتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ باہر تشریف لائے، اور ہم انصار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کھینچنے اور آپ کے چہرے کے سرخ ہونے سے آپ کے ناراض ہونے کا سمجھ لیتے تھے، لہٰذا ہم ہتھیار اٹھائے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو چاہیں ہمیں حکم دیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں ہماری اولاد یا ہمارے ماں باپ کے بارے میں بھی کوئی حکم دیں گے تو ہم اسے بجا لائیں گے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر پر جلوہ فروز ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا کہ اے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن میں کون ہوں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں نبی بنی روح انسان کا سردار ہوں، لیکن اس پر مجھے فخر نہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے باہر آؤں گا اور اس پر بھی مجھے فخر نہیں، اور میں سب سے پہلے اپنے سر غبار جھاڑنے والا ہوں گا، لیکن اساس پر بھی مجھے فخر نہیں۔ ہاں، میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، لیکن مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری رحمت کچھ فائدہ نہ دے گی؟ ایسی بات نہیں۔ جو وہ لوگ گمان کرتے ہیں تو میں قیامت کے دن یہاں تک شفاعت کروں گا کہ جن کی میں شفاعت کروں گا وہ شفاعت پائیں گے، اور ان کے لیے میری شفاعت قبول کی جائے گی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہر روز قرآن پاک کے 200 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی، اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، اگرچہ وہ دونوں مشرک ہوں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ اس کی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور اس کی وفات کے بعد جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کو اس کی ذات سے یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ ان کی قبروں میں ان کی راحت و آرام ملتا ہے۔ اگر وہ عذاب میں مبتلا ہو تو ان کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ قبروں میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں تو قبروں میں ان کے مراتب و درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص رات میں 10 آیات پڑھے وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو 100 آیات پڑھے گا وہ کانے 3 میں نہیں لکھا جائے گا۔ یعنی جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں وہ جو 200 آیات پڑھیں وہ فائزین میں لکھا جائے گا، یعنی کامیاب و کامران لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، پھر سوال کیا آپ خاموش رہے، پھر سوال کیا تو آپ نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ چوتھی بار جب سوال پوچھا تو آپ نے جھڑکنے کیسے انداز میں فرمایا، اے اعرابی، جو چاہے مانگ لے۔ لیکن ہمیں اس اعرابی پر رشک ہوا، ہم نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب یہ اعرابی حضور سے جنت مانگے گا۔ اعرابی نے کہا کہ میں آپ سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ فرمایا اسے اونٹ دے دو۔ وہ پھر کہنے لگا کہ مجھے زاد و راہ چاہیے، تو آپ نے فرمایا اسے زاد راہ دے دیا جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنا فرق ہے اس عربیہ بھی مانگ اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کے سوال میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھیا کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا اتارنے کا حکم ہوا، آپ دریا کے کنارے تک پہنچے تو سواری کے جانوروں کے منہ خود بخود اللہ کی جانب سے پھیر دیے گئے اور خود بخود پلٹ کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے الہی کے پاس ہوں، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لوں۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اگر تم میں سے کوئی یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتا ہے تو بتا دے۔
لوگوں نے کہا شاید بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا کو اس بارے میں معلوم ہے۔ آپ نے اس کو بلاوا بھیجا اور فرمایا کہ تجھے یوسف کی قبر کے بارے میں معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ۔ اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں بتاؤں گی، خدا کی قسم جب تک آپ مجھے وہ نہ دیں گے جو میری ضرورت ہے تب تک نہیں بتاؤں گی، جب تک میرا سوال پورا نہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری عرض قبول ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، اسی درجے میں جس میں آپ ہوں گے۔ فرمایا کہ صرف جنت مانگ لے بڑھیا۔ بڑھیا نے کہا خدا کی قسم میں نہ مانوں گی سوائے اس کے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ یہ جو مانگ رہی ہے اسے عطا کر دو، اس میں تمہارا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنت میں اسے اپنے رفاقت عطا کر دی۔ اس نے بھی قبر کا پتہ بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد اقدس ساتھ لے لیا اور دریا پار کر گئے۔ وہاں حوالہ طبرانی۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک غزوہ میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا لشکر پورا دن سفر میں رہے۔ رات ہوئی تو پڑاؤ ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئے اور 4 آدمی آپ کے ارد گرد ہو گئے۔ ان میں سے ایک ابو طلحہ جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے شوہر تھے۔ جب رات کافی گزر گئی تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود نہ تھے۔ وہ آپ کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ آپ کے سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نہ دیکھ کر گھبرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے چکی کی آواز کی طرح ایک آواز سنی۔ میں گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ابھی آپ کے لیے خبر دے کر بھیجا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی آدھی امت کو بخشوا لیں، اور اگر چاہیں یا پھر پوری چاہیں تو قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کو اختیار فرما لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کو اختیار کیا ہے۔ ان 4 آدموں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بھی ان کے لوگوں میں شامل فرما لیں کہ جن کو آپ شفاعت فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم پر شفاعت واجب ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور وہ 4 آدمی آگے 10 آدمیوں سے ملے۔ انہیں جب معلوم پتہ چلا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں کہ جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ حضور نے ان سے بھی فرمایا کہ تمہاری شفاعت واجب ہو گئی۔ پھر حضور کی ملاقات ایک جمع غفیر سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر آواز لگائی کہ ہمارے نبی کریم صلی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تھے؟ ان نے سب بھی سارا واقعہ بیان فرمایا۔ انہوں نے بھی عرض کیا کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار پکار کر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اس آدمی کو گواہ بناتا ہوں جو میری آواز سنتا ہے، میری شفاعت ہر اس آدمی کے ہے جو اس حال میں مرے کہ اس کے خدا کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ بحوالہ طبرانی اوسط۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کی مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تھے، ان سے بھی سارا واقعہ بیان فرمایا۔ انہوں نے بھی عرض کیا کہ ہمیں بھی ان لوگوں کی شامل فرما لے جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار پکار کر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اور ہر اس آدمی کو گواہ بناتا ہوں جو میری آواز سنتا ہے کہ وہ میری شفاعت ہر اس آدمی کے لیے جو اس حال میں مرے کہ اس نے خدا کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ بحوالہ
تبرانی اوسط۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت شفاعت نصیب فرمائے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، تو یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو۔ اگر ہماری آج کی یہ معلوماتی اور اسلامک ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔